ارشاد فرمایا تو آمنا و صدقنا، اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تجھے سزا دلائیں گے جو دینی سزا بنتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوان ہماری بچی سے گفتگو کر رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں محمد نے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، میں محمد نے بھیجا تھا۔ وہ سر خم کر گئے، آنکھیں جھکا کر یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کرتا ہوں، وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی شانہ مقدرہ والی ہوگی، کوئی کل قیامت کے دن کہے گی میرا نکاح میری رشتہ میرے باپ نے کیا ہے، کسی نے کہا ہوگا میرا رشتہ میری ماں نے کیا، کوئی کہا ہوگا کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا، کوئی رشتہ گنوا گی، وہ لڑکی کیا کہے گی میرا اللہ تیرا کرم والا کرم ہے، میرا رشتہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود اس نو مسلم کا نکاح دوشیزہ سے پڑھا دیا، میاں بیوی بن گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اپنے غلاموں کو یہ تمہارا داماد ہے جوائی ہے، اس کو گھر لے جاؤ، کیونکہ آپ کا کوئی مکان نہیں تھا، آپ کے رہنے کی جگہ نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، محمد عربی کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ کریم لجپال نبی نے آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیے، حتیٰ کہ آپ اپنے غلام کی شادی بھی کرا دی۔ جب گھر جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے، اعلیٰ قسم کا مکان، بہترین بلڈنگ، نیچے قالینیں بچھی ہوئی ہیں، بہترین کھانا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ جب کھانا بھی کھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میں تو وہ تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور آسمان کے چھت کے نیچے سوتا تھا، اعلیٰ قسم کی کوٹھی مل گئی اور اعلیٰ قسم کے کھانے مل گئے، اور بیوی کو بٹھا کر مصلی سیدھا کیا، قبلہ کی جانب کھڑا ہو کر ساری رات اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے اس اسٹیج پر مجھے پڑھا دیا ہے۔ بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے۔ دوسری رات آ گئی، کھانا کھایا، نماز مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبوی کی بھی زیارت، والضحیٰ والے چہرے کی بھی زیارت، نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا ہے، رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے، کھانا بھی اعلیٰ قسم کا مہیا ہوتا ہے، اور رات کو ساری رات عبادت میں گزر جاتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی مل گئے اور اعلیٰ قسم کے منگڑا بھی مل گیا، اعلیٰ قسم کے کھانے بھی مل گئے، خوبصورت بیوی بھی مل گئی۔ میرا اللہ تیرے ساری زندگی میں احسان مند رہوں گا، ساری زندگی میں شکر کرتا رہوں، لیکن تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ دوسرے دن تیسرے دن ہفتہ گزر گیا، وہ لڑکی محبوب کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ آپ کا غلام عبادت کے علاوہ اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن اپنی زبان میں شکوہ کیا ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اپنے غلام کو آپ نے بلایا، ارشاد فرمایا میرا غلام کس چیز نے تجھے بیوی کے پاس جانے سے روک دیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کرتا ہے، اے محبوب علیہ السلام کی پیاری بارگاہ، اے والضحیٰ والے چہرے والے محبوبہ، میں آپ کے آنے سے پہلے کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتا تھا، اور کھانے کے لیے میرے پاس پتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے تھے، پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے اسلام کی بھی دولت عطا فرمائی، قرآن کی بھی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ ایسا تابانی والا چہرہ ہے، سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آخت رب دی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غریب مفلس مسکین آدمی تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے، آپ کے توسل سے مجھے خوبصورت بیوی ملا ہے، ساری رات میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ کی شکر ادا کرتا ہوں، لہذا
مجھے فرصت نہیں ملی میں بیوی کے حقوق ادا کروں. آپ نے تنبیہ فرمائی ہے, ارشاد فرمایا بیوی کا حقوق بھی ادا کرنا ہے. لیکن جب رات 7 ہفتے کے بعد اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلام کو پیام میں اجل آ گیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ مہلت نہیں دیتا. پھر 1 ہفتے کے بعد اس کی موت آ گئی. جب موت آتی ہے محبوب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. محبوب علیہ السلام بھی غمزدہ ہوئے, صحابہ کرام بھی غمزدہ ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال, اے ابو بکر, عمر, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ میرے جنتی دولہے کے لیے کفن دفن کا اہتمام کرو, قبر تیار کرو, اس کو غسل دو, کفن پہناؤ. میں محمد آ کے میں جنازہ پڑھاؤں گا. میں نے اس کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, قبر تیار کی گئی. میرے محبوب علیہ السلام کا اس کا جنازہ جب اٹھتا ہے, جب جنازہ اٹھتا ہے محبوب علیہ السلام اس طرح جا رہے ہیں, آپ کے قدم مبارک نہیں لگ رہے, آپ قدم مبارک اس طرح جا رہے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کے بل جا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا تو اس وقت نہیں پوچھا. میرے محبوب علیہ السلام کا آپ نے اپنے غلاموں کو جنازہ پڑھایا. غلام کا جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر کے اندر لے گئے, آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ہٹ جاؤ, میں اپنے جنتی دولہا کو اپنے ہاتھوں سے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. تیری مقدر پہ 1000 بار قربان اے مسلمان. کلمہ بھی مصطفیٰ نے پڑھایا, قرآن بھی مصطفیٰ نے پڑھایا, اور جنت میں داخل بھی خود مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے داخل فرمایا. آپ نے فرمایا میں اپنے جنتی دولہا کو جنت میں داخل کر رہا ہوں. تدفین ہو گئی. آپ نے روتے روتے دعا مانگی, میرا اللہ میرے اس نئے مسلمان کو جنت الفردوس عطا فرما دے. آپ دعا مانگنے کے بعد جب واپس آئیں, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا. جب آپ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو لہذا آپ کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں ٹک رہے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے غلامو, اس میرے جنتی دولہا کے ساتھ اللہ کے رحمت کے فرشتے اتنا تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنا ہے جنازے کے اندر. نیک لوگوں کے جنازے میں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں. اس لیے میرا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو میں نے قرآن نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے, ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. میرے محترم بھائیوں, جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن کا ادب کیا ہے, یا قرآن والوں کا ادب کیا ہے, اللہ رب العالمین بے بہا رحمت نازل عطا فرما دیتا ہے. عراق کے اندر بشرافی کا مزار موجود ہے. بہت سارے لوگ آپ کی زیارت کے لیے روزانہ جا رہے ہیں. عراق کے اندر ہے, آپ توبہ سے پہلے بڑے شرابی تھے, اپنا شراب خانہ تھا, یہ شراب کے نشے میں جا رہے ہیں. سامنے اللہ کی پاک کلام کا ٹکڑا ملا ہے, دیکھتے ہیں اس نے قرآن کے لفظ لکھے ہیں, باپ ماں اس کو اٹھا کر بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تیرا مقام تو بلند ہے, نیچے تو نہیں ہے. عطر لگا کر اوپر جگہ پہ رکھ دیا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہے. اللہ رب العالمین نے الہام فرمایا اے ذنون مصری جاؤ میرے شرابی کو سینے سے لگا لو. انہوں نے میرے قرآن کی تعظیم کی ہے, انہوں نے میرے قرآن کے جملوں کے لیے جھکا ہے, میری رحمت اس کے لیے جھک گئی ہے. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے پوچھتے گئے جاتے ہیں حضرت بشرابی کہاں ہے؟ نوکروں نے کہا وہ شراب خانے کے اندر شراب پی کے بعد مست پڑا ہے, بے ہوش پڑا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ بڑے نیک آدمی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, وہ شرابی سے آپ ملاقات کرنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اندر گئے, دیکھا, پہلے ان کو پیغام دیا اے بشر حافی. حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو حافی عربی میں کہتے ہیں. بشر نام تھا. بشر حافی کو پیغام دیا کہ باہر اللہ کا ولی آیا ہے, حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیا ہے, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, جاؤ پوچھو کیوں آیا ہے. انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں.
کس کا؟ سارے بولو کس کا؟ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. روزانہ پیغام میرے کانوں میں بھی آتا ہے, آپ کے کانوں میں بھی آتا ہے. اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں بھی آتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بھی آتی ہے. بشر بھی کہتا ہے کون ہے؟ ذنون مصری ہے. کیا پیغام لایا ہے؟ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. جب اللہ کا پیغام سنا جلدی سے اٹھا, چپل نہیں پہنی, بھاگتے ہوئے آئے, اللہ کے ولی کی زیارت کی. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی پکڑ کے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا, جب مومن معانقہ کرتے ہیں, جب بھی جاتے ہیں, ایک دوسرے کا دل جب ملتے ہیں, اللہ ان کے اندر انوار و تجلیات عطا فرما دیتا ہے. جب کسی ولی کا سینہ ہو پھر اس کے ساتھ مل جائے. میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے ولی کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے افضل ہے. 100 سال بیریا عبادت وہ ہے جہاں شیطان مداخلت نہ کر سکے, وہ بیریا عبادت ہے. اللہ کے ولی نے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگانے کی دیر تھی, ان کے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی, دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہوں. آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو, آپ نے سینے سے لگایا. انہوں نے اسی وقت توبہ کی ہے, شراب کھانے کو آگ لگا دی ہے, مالک جو غلطیاں ہو گئی ہیں معافی چاہتے ہیں, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے جملے کی جھکنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا. یہ قرآن کی برکت ہے. بغداد کی گلیوں میں جب چلتے تھے نا جی, بغداد کی گلیوں میں, بغداد کے جانوروں کو اللہ نے اعلان فرمایا, جانوروں یہ گلیوں میں میرا ولی گزرتا ہے, جب تک یہاں گزرتا ہے تم نے پیشاب نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے جانور جہاں سے گزرے بے جان ہے, عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن وہ پیشاب بھی کرتے ہیں اور سارا ان کو کیا بتا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو الہام فرما دیا ہے یہاں میرا ولی اللہ گزرتا ہے, جب تک یہاں گزرتا رہے تم اس گلیوں میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیشاب نہیں کرنا. ایک دن جانوروں نے پیشاب کر دیا, مالک حیران ہو گیا, شاید بھی شرابی کا انتقال نہ ہو گیا ہو. پتا چلا کہ اس دن بھی شرابی کا انتقال ہو گیا جب جانوروں نے راستے میں پیشاب کیا ہے. حضرت محترم, قرآن سے پیار کرو, قرآن والوں سے پیار کرو. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن والے میرے گھر والے ہیں. یہ بڑی عجیب بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. حالانکہ اللہ رب العالمین گھر سے پاک ہے, بیوی سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کے نہ اولاد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ رب العالمین ایک ہے, واحد ہے, احد ہے. اللہ بے نیاز ہے, نہ اس سے نہ کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں, اس کا ہمسر کوئی نہیں, اس کا ثانی کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب آتی ہے قرآن کا نمبر, اللہ فرماتا ہے قرآن والے میرے گھر والے ہیں. اہل اللہ گھر والے ہیں. جو آدمی ان کے ساتھ پیار کرتا ہے, قرآن والوں سے پیار کرتا ہے, قرآن سے سبق اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑے بلندہ عطا فرما دیتا ہے. کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو, قاری قرآن کو ایسا نور کا تاج عطا فرمائے گا اور نبی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے یہ کون شخصیت ہے, یہ کوئی نبی ہے, یہ کوئی ہے. فرشتے بتائیں گے یا نبی اللہ علیہ السلام یہ کوئی نبی نہیں, یہ تو حافظ قرآن ہے, اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے, اس کے سر پہ نور کا تاج عطا فرمایا ہے. ان کے والدین کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا جنہوں نے حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنایا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جو آپ کا بچہ خوبصورت ہے, شاید میری